ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ کے اس بیان پہ جو بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے آج کراچی میں دیا کہ ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے اور ان کے پاس سفارتی ویزا ہے. ہارون رشید صاحب، آپ نے بھی یقیناً وہ بیان سنا ہوگا، ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہوں گی. کیا پیپلز پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے یا جیسے پرویز ملک صاحب پہلے کہے تھے پبلک سینٹیمنٹ چیک کرنا چاہ رہے تھے؟ بس یہ اینی باڈیز گیس ہے. آپ بھی اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، ہم بھی اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا خطرناک بیان انہوں نے دیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوامی احساسات کا نہ تو انہیں کوئی اندازہ ہے اور نہ کوئی خاص پرواہ ہے. میڈیا چیزوں کو واضح کر چکا ہے، وزارت خارجہ کا اب تک جو کچھ رد عمل سامنے ہے اس سے بھی چیزیں بالکل آشکار ہیں اور لوگ بہت سینسیٹیو ہیں اس پہ. مجھے تو تعجب ہے کہ یہ بیان انہوں نے دے کیسے دیا، اور اسی وقت بالکل مجھے یقین تھا کہ یہ انہیں واپس لینا پڑے گا، اور میرا خیال ہے یہ واپس لیں گے اور وضاحتیں کرتے پھریں گے. جی، اب وہ کلیریفیکیشن ہارون رشید صاحب یہ آئی ہے کہ یہ بیان میں نے ذاتی حیثیت میں دیا. آپ نے ہارون رشید صاحب ذکر کیا کہ لوگ سینسٹیو ہیں. لوگ سینسٹیو کیوں ہیں اس مسئلے پہ؟ دیکھیے جی، پوری تاریخ ہے 63 برس کی. امریکہ کے پاس ہم یرغمال رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت 9/11 ہے، جب کولن پاول نے کہا کہ جو مطالبے ہم نے پیش کیے تھے اس سے زیادہ مان لیے گئے. تو یہ ایلیٹ جو ہے ہمیشہ امریکہ کے ہاتھ میں استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن اب تو وہ نہیں ہو سکتا. اب لوگ اتنا 5 سال سے میڈیا لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، 6 سال سے، اور ایک اویئرنیس ہے، تو اس کا ادراک ہونا چاہیے. وقت بدلتا ہے تو وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتی ہیں، انداز حکومتوں کے بدلتے ہیں. لیکن ہارون رشید صاحب، امریکہ سے امداد تو ہم اب بھی لے رہے ہیں، تعلقات امریکہ کے ساتھ اسی طرح جاری ہیں. آپ کے خیال میں اب ہم لوگ کوئی سٹینڈ لے سکتے ہیں اس ایشو پہ؟ جی، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی ہے. یہی سب سے بنیادی بات ہے. بھیک مانگ کے اور انحصار کر کے پھر آپ کی خارجہ پالیسی ظاہر یرغمال رہے گی. اس کا اصل سبق یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. جو ہم ہو سکتے ہیں 1000 بلین سے لے کے 2000 بلین تک کی کرپشن ہے. میرے خیال میں تو 2000 بلین کی ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. 2000 بلین تو بنتے ہیں 2 ٹریلین. ہارون رشید صاحب، اتنا تو شاید ہمارا بجٹ کا والیوم بھی نہیں ہے. جی، اس سے زیادہ ہے. میں جس دن اوورال میگنیٹیوڈ ابھی تک شاید اتنا ہو گیا ہو. جس دن سر آپ کہیں مجھے بلائیں، میں اس کو ایکسپلین کروں گا. 4 ارب روپے کی تو اسٹامپ پیپر جو فروخت ہوتا ہے وہ جعلی ہوتا ہے، 4 ارب روپے کا. ہارون رشید صاحب کی بہت اچھا ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ ضرور میں کروں گا. یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. آپ نے جو بات کہی میں اسے ایگری کرتا ہوں. بھیک مانگنے کے بعد آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ اصل سبق ہے اس صورتحال کا. پرویز ملک صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ ہم نے جو فیصلے کیے ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے، وہ اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو شاید ابھی تک ریمنڈ ڈیوس کو حوالے کیا جا چکا ہوتا. اور جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ شاید ابھی بھی ہم لوگ اس اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. پنجاب حکومت نے جو اس معاملے میں اقدامات لیے، اس سے جو ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ سے ویو پوائنٹ ملتا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کو امبیرس کیا ہے آپ نے، اور پاک امریکہ تعلقات اگر اس ایک ایشو پہ خراب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی. دیکھیں، کیا کہیں گے؟ ہم تو خود پاک امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کے حامی ہیں. ہم تو کوئی نہیں کہتے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی ایک عزت ہے، آپ کی ایک اپنا طریقہ کار ہے، آپ کے اپنے ملک کا ایک قوانین ہے. آپ تو اس قوانین کی پاسداری کریں. اور آپ کو کیسے کوئی ملک مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اس قانون کی پاسداری نہ کریں جو ایک قانون ان کی پارلیمنٹ نے یا جو بھی جس طرح بھی وہ پاس ہو کر نافذ ہے. اور دیکھیے آج آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہارون صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے اتنا ایجوکیٹ کر دیا لوگوں کو کہ لوگ اپنے ملک کو پیار کرنے لگ پڑے ہیں. لیکن پرویز ملک صاحب صرف میڈیا کے بل بوتے پہ تو سٹینڈ نہیں لیا جا سکتا نا، کچھ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے جوڈیشری کی ری انسٹیٹمنٹ بھی، اس میں ایک پبلک سٹینڈ ایک پولیٹیکل لیڈر نے میاں نواز شریف نے لیا، عوام نے اس کا ساتھ دیا اور ایک اچھا رزلٹ اس کا آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. مصر میں آپ دیکھ لیجئے ریئیکشن ہوا تو ان کو جانا پرویز پڑا. ملک صاحب، وکی لیکس نے تو وہ پول بھی کھول دیا تھا کہ کس طرح سے آرمی چیف نے اس پہ کیا. نواز شریف صاحب کا تو سارا کریڈٹ اس میں نہیں جاتا. دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، مگر ساری دنیا کو پتا ہے کہ جی اگر وہ کاروان میاں نواز شریف لے کے نہ چلتا تو یہ وقت نہ آتا. ہارون رشید صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں پرویز ملک صاحب سے جو وکی لیکس میں چیزیں، اس میں سارا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو تو نہیں دیا جا سکتا؟ میں سارا کریڈٹ تو نہیں، سارا کریڈٹ تو نہیں، ان کا بھی کریڈٹ ہے. باقی 83% جو سروے ہو رہے تھے اپ ٹل 83% سپورٹ تھی. میرا خیال ہے اس پہ قوم متحد ہو گئی تھی جتنی ہو سکتی ہے.
قائد اعظم کو بھی 76.5% ووٹ ملے تھے. میرے خیال میکسیمم اتفاق رائے ہو گیا تھا. باقی لیڈروں کا کام ہوتا ہے کریڈٹ لینے کی کوشش کرنا, انہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو واضح کرتے رہنا چاہیے. نہیں, وہ لیڈر اس میں کوئی انیشیٹو بھی لیتا ہے, کوئی باہر بھی نکلتا ہے, اپنے آپ کو رسک میں بھی لاتا ہے. تو بالکل ہارون صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے. اور یہ اچھی کہا بات جاتا ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو جب مجمع دیکھے کہ مجمع کس سائڈ پہ جا رہے ہیں آگے آگے کھڑا ہو کے تقریر کرنا شروع کر دے تو مجمع ساتھ ہو جائے. وہ بھی لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن ہے. لیڈر کا کام ہے کہ مجمع کو گائیڈ کرے اور لوگوں کو اس بات پہ لے کے آئے جو ملک کے لیے ایک بہتر ہو, جس کو بائی اینڈ لارج لوگ اس کو ایکسیپٹیبل ہو. آپ دیکھ لیجئے ریمنڈ ڈیوس سے ہمارا تو کوئی ذاتی نہیں ہے, اس نے ایک کرائم کیا, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, انلیس کہ ان کو کوئی ایسی کنونشن موجود ہے, اور کنونشن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب کتنے ویکس اور چاہیے کہ آپ کو وہ کنونشن نہ ملے. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا, یہ معاملہ بڑا لیگل اور ٹیکنیکل ہے. ایک طرف جرم ہوا ہے, ایک طرف اگر بھی ایلیمنٹس ہیں. ہم فیصل آج دفتر خارجہ میں کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایمبیسڈر صاحب دوبارہ ملے ہیں سیکرٹری خارجہ. ارشد صاحب بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو کافی, جب سے یہ کیس ہوا اور 27 تاریخ کو جب کیمرون منٹر کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد عدالت میں یہ کارروائی شروع ہوئی, تو اس وقت سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کیمرون منٹر صاحب جو ہیں اس دوران ایک بڑی اہم جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشنز کی کانفرنس اٹینڈ کرنے جو ہے واشنگٹن بھی گئے, اور وہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن سے بھی انہوں نے ملاقات کی. جو سٹانس ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سامنے آیا, بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت ساری چیزیں بتائیں, اور پھر امریکن میڈیا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائیں, اور اس میں یہ بھی تھریٹ کیا گیا کہ سفارتی تعلقات پاکستان سے منقطع کر دیے جائیں گے اگر ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء نہیں دیا جاتا یا ان کو رہا نہیں کیا جاتا. اب بات بڑی سادہ سی ہے, ملاقاتیں بنیادی طور پہ ان کا لب لباب یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالا جائے کہ کسی طریقے سے جو ریمنڈ ڈیوس ہیں ان کو رہا کر دیا جائے, ان کو سفارتی استثناء کے حوالے سے. اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف کی وہ بات کر رہے ہیں, جو کہ ابھی یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا, جیسے آپ نے پہلے بات کی, ہارون رشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پہ دفتر خارجہ کا پرابلم اب یہ ہے کہ ان کا جو پروٹوکول مینول ہے, جو پیج 18 کی جو بات ہوتی ہے, اس پہ وہ کلیئرلی جو ہے مینشن ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ اس کو سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے. ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. ہارون رشید صاحب, کیا یہاں پہ فارن آفس شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو ہماری کرنٹ لیڈرشپ اس وقت حکومت میں, اس میں آپ کو کوئی ڈفرنس آف اوپینین نظر آ رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے, اور اگر ہے تو کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈفرنس آف اوپینین تو جو ہے سو ہے, کنفیوژن بہت زیادہ ہے. جو آدمی بہت بیمار رہا ہو پھر اس کو اپنے قدموں پہ اچانک کھڑا ہونا پڑے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان فیکٹ کنفیوژن کوئی نہیں ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ اصول اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. پریشر دو طرفہ ہے, پاکستانی عوام کا پریشر بھی غیر معمولی ہے اور امریکیوں کا بھی ہے. لیکن میں معلومات کی بنیاد پر, مستند معلومات کی بنیاد پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے امریکیوں کے رویے میں نرمی ہے. وہ پنجاب کے چیف منسٹر کے ساتھ بالکل مختلف اب لہجے میں بات کر رہے ہیں. اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو بچانے کا. اب دھمکی نہیں دے رہے سفارتی تعلقات ختم کرنا تو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. سوال ہی بالکل. ہارون رشید صاحب, فوزیہ وہاب صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کراچی اسٹوڈیو. فوزیہ وہاب صاحبہ, ویلکم ٹو پروگرام رپورٹر. آپ نے آج ایک بیان دیا تھا کہ آپ کے خیال میں ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء حاصل ہے. بطور انفارمیشن سیکرٹری آپ نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, کس بنیاد پہ آپ نے یہ بیان دیا؟ اچھا جی, پہلے تو آپ وہ مجھے کلپنگ نکال کے دیں جس میں آپ مجھ سے یہ منسوب کر رہے ہیں یہ بات کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ اس کو سفارتی استثناء حاصل ہے. میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ میں نے ایک قانون ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا. مجھے کل ہی جب میں ویانا کنونشنز نکال کے پڑھ رہی تھی اور یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی یہ مسئلہ کیا ہے, یہ کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے, یہ اتنے متضاد بیانات کیوں آ رہے ہیں, تو میں نے کہا میں خود ہی اس کو پڑھ لوں. جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں مجھے نہ ویانا کنونشن 61 کا نہ 63 میں اس میں کہیں مجھے ابہام نظر نہیں آیا. تو میں ایسے ہی اپنے بیٹے سے تذکرہ کر رہی تھی کہ یہ کنفیوژن اتنا کیوں مچا ہوا ہے. اس میں تو اسٹریٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہے اس کو یہ پریویلیجز حاصل ہیں اور یہ امیونٹی ہے, اور جو ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے اس کو یہ امیونٹی حاصل ہے. تو یہ کنفیوژن کیوں ہوا؟ میرے بیٹے نے جو اتفاقاً لا پڑھا ہوا ہے اس نے کہا کہ آپ کے اپنے ملک کا ایک سٹیچیوٹری لا ہے,
وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے. وہ میں نے پڑھا تو میری اور آنکھیں کھل گئیں. میں نے آج صرف اتنا کیا تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو ایز انفارمیشن سیکرٹری وہ یہ ہے کہ اس پر ہمیں بات کرنی تو نہیں چاہیے اصولاً کیونکہ یہ سب جوڈس ہے. اور خود صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ جو فیصلہ ہماری عدالت کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. بالکل وہ تو ایک پارٹی کی لائن آ رہی ہے فوزیہ واد صاحبہ جب آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان دیا تو کیا آپ کو سمجھ آیا کہ وینا کنونشن کے تحت استثناء حاصل ہے ریمنڈ ڈیوس کو؟ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی؟ میں ریمنڈ ڈیوس پہ کمنٹ کرنے والی کوئی نہیں ہوتی ہوں. میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے جو اپنے سٹیچیوٹری لا ہے اس کے تحت یہ باتیں سامنے آئی ہیں. اس کے تحت ایک ڈپلومیٹ کو اور اس کے ہاں جو سٹاف ممبرز ہوتے ہیں اس کو یہ امیونٹی حاصل ہے. میں نے صرف ایک قانون کی طرف ہمارا ایک سٹیچیوٹری لا کی طرف توجہ دلائی ہے. دیٹس اٹ. مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے. مجھے یقیناً سنی ہوگی ارشد صاحب مجھے اس بات کا بہن دکھ بڑی ہے. پڑھی لکھی ہیں میں سمجھتا بڑی گرپ ہے مگر ابھی ہمارے کولیگ نے ابھی آپ کو جو بات کی انہوں نے کنونشن نمبر شاید 18 کا ذکر کیا کہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ immunity is not to be given is not entitled by technical and other staff. اور اگر دیکھیں اگر اتنی سمپل بات ہوتی تو پھر اتنا جھگڑا اتنے دن سے کیوں ہوتا؟ اگر پاکستان سٹیچوز میں یہ ایون ٹو دی سٹاف اور وہ شاید ڈپلومیٹک سٹاف بھی نہیں ہے کسی اور کمپنی کے ملازم ہے یہاں اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں. اگر اتنی بات ہوتی تو گورنمنٹ کا سٹانس یہ پہلے دن ہوتا. یہ جھگڑا اپنا وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ نہ پڑتا کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا باہر سے پریشر ہوتا جو بھی ہوتا یہ بڑا کلیئر ہو جاتا. اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون میں یہ فوزیہ واد صاحبہ کیا جھگڑا پڑا وزیر خارجہ کے ساتھ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اسی انٹرپریٹیشن پہ جو آج آپ نے کہا کہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آیا کہ اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہے اور وزیر خارجہ اور ایون سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں کہ اس میں امیونٹی نہیں دی جا سکتی تو جھگڑا یہی تھا کیا؟ دیکھیے جو واقعہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہوا ہے اس کا میں نہیں سمجھتی ہوں ریمنڈ ڈیوس کے ایشو سے کوئی تعلق ہے. وہ ایک یہ طے کیا گیا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ شاہ محمود صاحب کو فورن آفس سے نکال کے واٹر اینڈ پاور کی منسٹری میں لایا جائے. اس میں کوئی ایسی نہ سازش ہے نہ ان کو ہٹانا ہے نہ کہیں سے دباؤ ہے نہ کچھ ہے. بات اتنی تھی کہ we all have to move on from one job of work to another one. یہ اسائنمنٹ سب کو ملتی رہتی ہیں. جس طریقے سے افسران کو بیٹھے بٹھائے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ فائنانس سے اٹھ کے آپ چلے جائیں پلاننگ اینڈ کمیشن میں یا پلاننگ اینڈ کمیشن والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اکنامک افیئرس میں چلے جائیں. بالکل وہ تو ساری پروسیجرل چیزیں ہیں وہ سب کو سمجھ بھی آتی ہے. پارٹی اگر ایک فیصلہ کر لے تو وہ ایکسیپٹ بھی ہونا چاہیے. ہارون رشید صاحب کیا کوئی جھگڑا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اسی ایشو سے؟ اور آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کی بھی انٹرپریٹیشن سنی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کوئی ابہام نظر نہیں آیا اس کیس میں جب انہوں نے وینا کنونشن پڑھا. دیکھیے جی ایک یہ پارٹی کی ترجمان ہے ظاہر ہے یہ اس کا موقف پیش کریں گی. کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ مسئلہ نہیں تھا کوئی اعتراض شاہ محمود قریشی پہ نہیں تھا کوئی بدنامی ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں تھی کوئی ان کا سکینڈل نہیں تھا ان کی کسی چیز پہ کبھی اعتراض نہیں کیا گیا. سڈنلی انہیں کیسی وزارت میں بھیجنے ہارون رشید صاحب ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں نیوز اپڈیٹ پہ جانا ہے اور واپس آ کے یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے.